لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو کون سی چیزیں آپ کو ایمان پہ قائم رکھیں گی؟ مسجد کے قریب رہنا، علماء سے جڑتے رہنا، گیدرنگ میں رہنا. دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہو کے کافر تھا. کیوں؟ ماحول کون سا تھا؟ اللہ کے انکار کرنے والوں کا. پیغمبر کا بیٹا ہو کے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس کا پتہ چلتا ہے ماحول. کیونکہ ماحول کیا تھا؟ کامن تھا، کامن تھی یہ چیز، اللہ کا انکار. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں شراب پینا بولو کامن ہے، تو آپ کے بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ بولو نا، بس بات مکمل کر رہا ہوں میں، زیادہ. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کامن ہے، اور آپ نوح علیہ السلام نہیں ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کامن ہونے کی وجہ سے مشرک تھا، تو آپ تو نوح علیہ السلام نہیں ہو. تو آپ کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ کا بیٹا شراب کی طرف جا سکتا ہے، گرل فرینڈ کی طرف بولو نا آپ بھی جا سکتے ہو، کامن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے، سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کرنی ہے. پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کی نظر میں میرے بھائی دولت بعد میں ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ دولت فرعون کے پاس تھی، بہت پاورفل، بہت طاقتور. حضرت موسیٰ کو صبح و شام تانے ہی غربت کے دیتا تھا. وہ اس کمبخت کو کیا پتا تھا جس کو تو مسکین کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ پہاڑ پہ بلا کے ان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بڑا مزہ آتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ موسیٰ موسیٰ. کوئی قرب تھا نا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے؟ فرعون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ کہتا تھا مہین، کہتا تھا کم تر معاذ اللہ. کبھی کہتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس تو سونا ہے، میرے پاس تو خادم ہے، ان کا کوئی ملازم کیوں نہیں ہے، کوئی خادم کیوں نہیں ہے، مسکین ہے، غریب ہے. غربت مسکرت کے تانے دیتا تھا. اس کمبخت کو کیا پتا کہ تیرے جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں تو موسیٰ کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لو. سب کچھ پیسہ بولو نہیں ہوتا، پیسہ بھی ہوتا ہے. ابھی یہاں مدرسے والے ہو سکتا ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں تو آپ ان کو کہیں سب کچھ پیسہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی جب خود چندہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. پہلے ہے عمل، اس کے بعد دوسرے درجے میں ہے یہ. عمل کے ساتھ پیسہ ہو جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، زبردست. عمل کے بغیر پیسہ ہو تو فرعون تھا. تو اللہ نے ہمیں دونوں مثالیں دی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرو، یہاں تبلیغ والوں سے جڑا کرو. دیکھو تبلیغ کا میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی پھڈے بازی نہیں ہے. جیسے چاہو نماز پڑھ لو، یوں پڑھ لو، یوں پڑھ لو، ایسے ٹانگے چوڑی. وہاں ہمارے ہاں تو مسجدوں میں اتنے پھڈے بن چکے ہیں، اتنے جھگڑے. نماز جو نہیں پڑھتا وہ سکون سے رہتا ہے، جب آتا ہے تو ٹانگے کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی وہ دوبارہ سے. ایک صاحب کہنے لگے میں ادھر گیا تو انگوٹھے سے پکڑ کے میری ٹانگ کھینچ رہا ہے ادھر کو. ٹھیک ہے بھائی، جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو یار. تو اس لیے میرے بھائی ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہاں آپ کو مسجد کے ماحول سے جڑنا چاہیے، اور مسجد والوں سے بھی گزارش ہے مت لڑو. کوئی مسجد بن گئی ہے جیسی تیسی ہے یار، تم ہے نا اللہ کا نام لے رہے ہیں نا لوگ آ کے، اس میں اتنی سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں، جا کے مسجدوں کے خلاف کمپلین کرواتے ہیں. اور ایک آخری بات دیکھو، آخری بات سچی مچی کی آخری، بس ٹائم ہو گیا نا پورا، تو بس نماز کے بعد اگر بیٹھنا ہو تو مسائل سیشن کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی مرضی جیسے لوگ کہیں. تو اگر سوال جواب کرنے ہیں تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، نہیں تو جیسے آپ کہیں. تو سچی مچی کی آخری بات وہ بھول ہی گیا. ہاں، سچی مچی کی آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. جب اللہ کہے گا کوئی کام کرو تو ہم پہ فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں میرے بھائی، بہت جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنی امانت اور عہد معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ جب آپ ایک ملک میں رہتے ہو نا، غیر مسلم کنٹری میں، اس کنٹری کی حکومت سے جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ اس کو پورا کر لیا کرو تاکہ اچھے مسلمان کہلاؤ. 2 نمبری اللہ کا واسطہ مت کرو، کیونکہ آپ 2 نمبری جب کرو گے
تو صرف آپ بدنام نہیں ہوگے، اسلام بدنام ہوگا. اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک غار حرا کی عبادت اور دوسرا اپنا کیریکٹر. کیریکٹر کہتے ہیں سچا ہوں، امانت دار ہوں. سمجھ رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے وہ صادق اور امین ہو. ابھی میں نے ہنسی روکی ہوئی ہے، پھر کبھی فرصت سے ہنسوں گا اس پہ میں، کیونکہ پھر یہ ہنسی کی توہین ہے. تھوڑا سا ہنسنا اس موقع پر کیا ہے؟ اتنی زیادہ ہنسنے کی بات میں تھوڑا سا ہنسوں تو غلط ہے نا. کوئی آپ کو اتنا زبردست لطیفہ سنائے اور آپ ہلکا سا ہنسو، اس کو لگے گا یار میں نے اتنے ہنسنے کی بات سنائی تھی تو صرف مسکرا دیا. تو اس لیے میں نے روکا ہے اپنے آپ کو. خیر، تو صادق اور امین، سچا اور امانت. جو کام ذمے میں لگایا جائے اس کو ذمہ داری سے پورا کیا جائے، اس کو صداقت اور امانت کہتے ہیں. ہمارے نبی نبوت سے پہلے غار حرا میں بہت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے جب پہلی دفعہ لوگوں کو کہا نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو اس عبادت کا ریفرنس نہیں دیا. آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے حملہ کرے گا، تم کیا کہو گے؟ کہیں گے آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، مان لیں گے. کیریکٹر پہلے، پھر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کے مذہب کو کوئی بعد میں مانے گا، پہلے آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا. انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ہم کینیڈا کی حکومت میں رہ کے ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں گے، ہم یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، قوانین کی پابندی کریں گے. تو اگر آپ کیریکٹر لیس ہو، دو نمبریاں ٹوپیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں آپ کی. ٹوپیوں کا بزنس پاکستان میں ہے، وہی رہنے دیں، یہاں کوئی اور بزنس کریں آپ. صحیح ہے. اور یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں بہت افسوس ہوتا ہے. تو یہ دو نمبریاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے بھائی. یہاں گورنمنٹ سے کہیں جو ہم دیکھو، میں جب بھی آتا ہوں نا یہاں پہ امیگریشن میں، حالانکہ مجھے کبھی مفتاح والے بلا رہے ہیں، کبھی کون بلا رہا ہے، کبھی کون بلا رہا ہے. میں امریکہ بھی گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ میں نے کہا میں ایک اسلامک اسکالر ہوں، اسلام کی اسپیچ اور تبلیغ کے لیے آیا ہوں. حالانکہ مجھے لوگوں نے کہا ہوا تھا اس میں خطرہ ہے آپ کو. میں نے کہا بھائی جو ہیں وہ ہیں، نکالنا ہے نکال دو، گھسنے دینا. انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا، شاید اس لیے کہ ان کو لگا کہ بندہ جو ہے وہ بول رہا ہے. میں گھماؤں ایکچولی یوں ڈرامے بازی شروع کر دوں خام خام. بھائی آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے ملک میں آنے کی تو آپ کا شکریہ بہت بہت، نہیں دینی تو واپس کر دو یار. تو دو نمبر ہی مت کرو، گول مول گھمانا پھرانا یہ اچھا کام نہیں ہے. اپنے اوپر جھوٹے حملے کروائے ہوئے ہوتے ہیں، بم پھڑائے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں کے بولتے ہیں میں مجھے قتل کا خطرہ ہے، اسائلم لیا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ بچائے. تو اس لیے کیریکٹر میں مسلمان دو نمبر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایک نمبر. اللہ ہم سب کو ایک نمبر بنائے. صرف بیوی سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، اس کے علاوہ جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.